عارضی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہستیوں، میرے سامنے وراجمان ہستیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، طلباء و طالبات، آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ ہے، لیکن جب ہم یوم جمہوریہ کا ذکر کرتے ہیں تب یوم آزادی کے بارے میں نہ بولنا، یوم جمہوریہ کے بارے میں بولنا ادھورا ثابت ہوگا۔ آزادی یعنی ہم نے انگریزوں کی تقریباً 150 سال غلامی کی، ہمیں غلامی کرنی پڑی۔ غلامی کیا چیز ہے، خاص کر گوروں کی غلامی کیا چیز ہے، اس کا اگر آپ کو اندازہ چاہیے تو آج آپ اگر کسی جنوبی افریقہ کے 50 یا 60 سال کے شخص سے، مرد یا عورت سے آپ پوچھیں گے کہ گوروں کی غلامی کیا چیز ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ذلت کی زندگی تھی وہ۔ الحمدللہ ہمارے دیش کے جیالوں نے، جیسے شہید بھگت سنگھ ہیں یا شہید اشفاق اللہ خان ہیں اور دیگر تمام حضرات، وطن پرست حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی اور ہمیں آزادی دلائی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج وہ حاضر نہیں ہے ادھر، آج اس دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں انہوں نے اپنی ذلت سے بچایا۔ اس کے بعد آزادی حاصل کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ صرف آزادی سے کام نہیں چلتا، کیونکہ صرف اگر آزادی آپ کو ملے تو سب افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے دیش کے دانشور جیسے ڈاکٹر B.R. بابا صاحب امبیڈکر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، دانشور ساتھیوں نے ہمارے دیش کے لیے ایک دستور تیار کیا جو 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا۔ اس دستور میں نہ صرف انتظامیہ کے بارے میں ذکر ہے بلکہ ایگزیکٹو یعنی جو قاعدے بناتے ہیں پارلیمنٹ میں انہیں لاگو کرنا، اور مقننہ یعنی انصاف دلانے والا عدلیہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ ڈیموکریسی کسے بولتے ہیں؟ ڈیموکریسی از بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل۔ جیسے ابھی عبدالرزاق شیخ نے اس کی وضاحت کی کہ جمہوریت یہ لوگوں سے ہے، لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی انہیں بھلائی کے لیے ہے، اس پہ کسی کی دادا گیری نہیں چلتی۔ ہم اپنے انصاف حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس عدلیہ ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ ہمیں بہت سارے معاملات میں انصاف دلا رہے ہیں۔ یہ جو 2 باتیں ہیں، آزادی اور دستور، اس کا موازنہ ہم اپنی زندگی سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا جب ہم بچے تھے، ناقص العقل تھے، تو ہم نے اپنے بزرگوں کے احکامات مانے، لیکن وہ احکامات غلامی کے طور پر نہیں تھے۔ مانے گئے احکامات غلامی کے طور پر نہیں تھے بلکہ ہماری بہتری کے لیے تھے، ہماری بھلائی کے لیے تھے۔ دوسرے، جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے سوچا کہ چلو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی بھی کرنا ہے۔ اب مستقبل ماضی قریب میں جو نوجوان ہو گزرے ہیں انہوں نے اس بات سے سبق حاصل کیا، وہ آہستہ آہستہ برسر روزگار چلے گئے اور انہوں نے اپنی آزادی کا اظہار کیا، لیکن یہ آزادی بزرگوں کی معاونت کی وجہ سے ہوئی۔ آج ہمیں اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہنے کے لیے کہ بہت سارے بچوں کے سامنے کچھ پلان نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے، کالج میں آنا ہے، پڑھنا ہے، جانا ہے۔ آپ کی سوسائٹی، آپ کے ادارے آپ کے لیے کتنی خدمات انجام دیتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کے لیے ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے، کل ہی مجھے پتہ چلا کہ اساتذہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ایکسٹرا ٹائم میں آپ آئیں اور اپنی مشکلات حل کروا کے لیں، لیکن ایک بھی طالب علم اس سلسلے میں ان اساتذہ سے رجوع نہیں ہوا۔ یہ کافی افسوس کی بات ہے، آپ نے اس بات کا احساس رکھنا چاہیے۔ میں مہربانی کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، آپ کی نکتہ چینی کر رہا ہوں، نہیں، بالکل نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سوسائٹی جو آپ کے لیے خدمت انجام دے رہی ہے، آپ کے اساتذہ جو آپ کے لیے محنت لے رہے ہیں، اس کا فائدہ لیں، زندگی میں خود کا مقام بنائیں، بھلے وہ عارضی ہو یا
سیلریڈ ہو یا بغیر سیلری کے ہو، لیکن آپ پہلے خود کفیل بن جائیں، آپ اپنے مقام بنا لیں اور پاس پڑوس میں آپ کسی کے کام آئیں، آپ کی وجہ سے کسی کو نوکری ملے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ یہ میری آپ سے استدعا ہے، اور اس سلسلے میں انتظامیہ آپ کے لیے اور کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کے لیے انتظامیہ تیار ہے۔ آپ کے اساتذہ تو بہرحال تیار ہے ہی، آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ زندگی میں اپنا مقام کچھ نہ کچھ بنا لیں گے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ السلام علیکم۔